مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا، بے غیرت ہے یہ. میری قوم بڑی بدقسمت ہے، یہ جو مہاجر قوم ہے نا، بڑی بدقسمت ہے. ہم تو کبھی کبھی اب سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہم سے، کیسا کرمنل ملا ہمیں. 40 سال لگا دیے اس کے پیچھے، ابھی بھی یہ بچوں کھا رہا ہے، بچے کھا رہا ہے. یہ کھا گیا پوری قوم کو، یہ بے غیرت آدمی پوری نسل کھا گیا میری، یہ بے غیرت ہے. اور اس کو اتنے جھٹکوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دے رہا. میں تو اس کے پیچھے اس کے لیے یہ دعا کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، کہ اللہ میاں اس کو توبہ کر کے، اس کو بھی جو زندگی دی توبہ کر کے یہ اٹھے، زندگی دنیا سے جائے. اس بے غیرت کو توبہ اس کے نصیب میں نہیں ہے. یہ میری پوری نسل تباہ برباد. آج جو یہ حشر ہے کراچی کا، ہم ایک آئینی ترمیم اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے سالے اسمبلیوں میں، منتیں کرتے پھر رہے کہ یار یہ آئینی ترمیم شامل کر لو، آئینی ترمیم شامل کر لو، پورے پاکستان میں اختیارات و وسائل آ جائیں گے نیچے. اس بے غیرت کو اس شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا. اس حرامی کو یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کرانا ہے ملک کے قوم کے لیے. کوئی ایک ہڑتال کی اس نے آئینی ترمیم کے لیے، اس کو خیال نہیں آیا 40 سالوں میں. ہمیں آج یہ ہمیں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو. بے غیرت اس قوم کو کہاں پہنچا دیا اس نے. دس منٹ میں آئینی ترمیم. آج سے 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے یہ شہر میں 5 لاکھ آدمی روڈ پر امن کے ساتھ بیٹھتا، اسمبلی چھٹی کے دن اسمبلی کھلتی اور آئینی ترمیم پورے پاکستان میں پارٹی ہیرو بنتی. ایک پتھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پتا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک لڑکے کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. شودا قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دیں، لو جوان لاپتہ کروا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا، بے غیرت ہے یہ. اس قوم کا مجرم ہے، سب سے بڑا غدار ہے. اور تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت، ہر کسی کو غدار بولے تو. اور تیرے ساتھ والے جو ہے وہ 2 ٹکے کے سالے جو ہے وہ بے غیرت قوم کو بیچنے والے. 2 سالوں سے میں نے کچھ نہیں بولا کہ ختم ہو گئی چال. عمران فاروق عمران فاروق مر گیا، بچے اس کے چھوٹے. یہ میں پہلا آدمی ہوں ان 4-5 لوگوں میں جب عمران فاروق کی اس بیوہ سے، اور یہ جو بچے آج جو ہے وہ جوان ہو گئے، 3 سال سے 4 سال کے تھے یہ، جب ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کسی جگہ چھپا کے رکھا تھا، وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. الطاف حسین پاگل ہوا تھا کہ بھائی ڈھونڈو، میرا کانٹیکٹ تو کرواؤ. اسکاٹ لینڈ کو پتا تھا کہ کس نے مارا ہے، ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بچوں کو نہ مارے. یہ انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. کوئی 15 دن کے بعد جا کر جو ہے وہ کچھ سراغ ملا، تھوڑی دیر کی اجازت ملی. میں واسع جلیل، میں اور 2-3 اور لوگ تھے جو پہلے دن تھے جانے والے، ان سے ملنے والے. اور یہ بچے جب دروازہ نوک ہوا تو یہ ہم جب آئے تو یہ اپنے پیچھے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کا باپ آئے پیچھے. کٹ جائے ان سے، یہ تو ابھی جوان ہو گئے. میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. بڑی مشکل سے جو ہے وہ تو ان کی بات کرائی گئی الطاف حسین سے، وہ ڈرامے رچے سارے یہ ہوئے. سب لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے ہم نے اپنی جان دینے میں اور دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رب نے مارنا نہیں تھا، نہیں مارا. آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، آج بھی یہ باتیں کرتا ہے، آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو. میں آج جو عمران فاروق کے جو بچے اب بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے شہید کے، اب تو ان کی ماں کی ذمہ داری بھی نہیں رہی، میں ان کو کہتا ہوں کہ لندن جاؤ واپس، ایک تو اپنا خیال کرو، اس سے بچو. یہ بہت بے غیرت آدمی ہے.
اس سے بچو، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دو. اور دوسرے، جا کر تم اپلیکیشن لگاؤ لندن میں، اسکاٹلینڈ یارڈ میں لگاؤ اپلیکیشن، اور جوڈیشری میں لگاؤ، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پکڑو، کہو کہ میرا باپ دن دہاڑے اس لندن کی سڑک پر، زمین پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے، مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست. آج بھی وہ ویلفیئر ریاست ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالے گی، پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے غم میں 5-15 سالوں تک سکر ماں مر گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر. جا کر یہ مقدمہ تم دائر کرو، ایک اپلیکیشن لگاؤ، 10 تمہیں جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ملیں گی. اور یہ جو دادا ابو بنا ہوا ہے، تمہارا دادا ابو سے پوچھو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، دیکھو دادا ابو کیا کہتے ہیں، دادا ابو کیا کہتے ہیں. آج اس قوم، شکر ہے اللہ کا، بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہوش آ گیا. اور اس قوم کو، جس کو یہ کھینچ کر دلدل میں اپنے ساتھ دلدل میں اترا ہوا تھا، یہ شیطان جو کھینچ کر ان کو دلدل میں اتار رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس قوم کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے یہ اپنا اینڈ اچھا کرے، توبہ کر کے کرے، لیکن اس کی نصیب میں توبہ نہیں ہے. میں 2 سالوں کے بعد اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں نے I made it a point کہ میں اس کے اوپر اب بات نہ کروں، بس بہت ہو گئی. لیکن یہ اپنی بےغیرتی سے باز نہیں آ رہا، یہ خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے. آج جو بچہ 18 سال کا یا 20 سال کا ہے، عمران فاروق جب مرے تھے تو وہ بچہ 5 سال کا تھا، اس کو کیا پتا کیا ہوا تھا. یہ آج وہ نوجوانوں کو جو فیڈ کرے گا تو لوگ تو سمجھیں گے کہ وہی بات ہے. یہ آج بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا. تو کنکلوژن آف دس ہول تھنگ از کہ جی الطاف حسین وہاں لندن میں ہیں، اپنے شہید انقلاب بقول ان کے، اس کے قاتلوں کا پتہ لگانے کے لیے ریٹ پٹیشن وہاں کی عدالت میں دائر کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہی قاتل ہیں، اور ہیں وہی قاتل. اور ابھی میں نے آپ کو جو کچھ بھی کہا ہے سب کچھ، وہ ٹپ آف دی آئس برگ بھی نہیں کہا. اس آدمی کو، اس کو، مجھے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے. تو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. اور پتہ اوروں کو بھی ہے ایم کیو ایم میں، لیکن وہ ننھے بنتے ہیں بہت سارے، سب پتہ ہے. ہم یہ بولتے ہیں، وہ ننھے بنتے ہیں، سب پتہ ہے. لیکن ہم تو جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ، ہمیں اللہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اور ہم رب سے ڈرتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں ببانگ دھول، ٹائم پہ حق بولتے ہیں، ٹائم پر. اور اس طرح بولتے ہیں چوراہے پر بیٹھ کر. پہلے بھی بولا ہے اور ابھی بھی بول رہے، اور آئندہ بھی بولیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرح کے ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے قاتلوں کا پتہ، قتل کروانے والوں کا پتہ لگوانے کے لیے ہر طرح کی ایویڈنس، ہر طرح کی بات، ہر طرح کے تعاون کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ہمت پیدا کریں. لندن میں بیٹھے ہوئے، سب سے بڑی تو ذمہ داری ہے ہی اس کی کہ جس کا بندہ بقول جس کا شہید انقلاب چلا گیا، ایک بیان نہیں ہے آج تک کہ قاتلوں کو پکڑو. قاتل کیسے بیان دے گا قاتلوں کو پکڑو؟ وہ تو پکڑ بھی لیں گے. پاکستان تو نہیں ہے وہ پکڑ کے رکھ دیں گے سامنے کہ آپ ہی نے کہا تھا قاتلوں کو پکڑو. تو یہ جو ہماری کو بھینس نہیں چورائی اس نے، یہ تلخی آ جاتی ہے. یہ ہم نے جو سب کچھ کیا ہے، ہماری کوئی بھینس نہیں چورائی. ہم تو یار سب سے بڑے بینیفیشری تھے. اور یہ جن لوگوں کو، جن مینڈکیوں کو زکام ہوتا ہے کبھی کبھار، اتنے جوتے پڑنے چاہیے ان کو. وہ تمہیں پتہ بھی ہے وہ تم کس کی بات کر رہے ہو. نفرت ہونی چاہیے ان لوگوں سے، وہ اور اس سے سارے کہ میری قوم کو کھا گیا یہ آدمی. یار میری پوری قوم کھا گیا یہ آدمی.
میری قوم کے بچے کھا گیا یہ، ہمیں 200 سال پیچھے لے گیا یہ، میری تعلیم تباہ کر دی، میرا شہر تباہ کر دیا، میرا کلچر تباہ کر دیا۔ یہ تو بڑی مشکل سے واپس اس کھائی میں گری ہوئی قوم کو ہم نے واپس کھینچا ہے، ورنہ شہر میں کوئی بھی واردات ہو ایف آئی آر میرے کارکن کی کٹتی تھی، ایم کیوں کی، میرے یونٹ انچارج کی کٹتی تھی، میرے سیکٹر انچارج کی کٹتی تھی۔ آج بھی شہر میں لوگ مر رہے ہیں، واردات ہو رہی، آج ایم کیو ایم کے کارکن کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، آج ٹاک شو میں ایم کیو ایم کو بلیم نہیں آ رہا۔ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری ایم کیو ایم کا کمال ہے۔ جب الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی تو ہر غلط کام کا بلیم ہمارے اوپر تھا، صحیح یا غلط، یہ قوم پوری لیبل ہو گئی تھی۔ کوئی اچھی سینسیٹیو پوسٹ پہ نوکری نہیں دیتا تھا، پوسٹنگ نہیں دیتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، اور اس ساری بدماشی کے عوض لیا کیا؟ 4 ٹکے بریف کیسز میں، اور شہر کو حوالے کر دیا کسی کے۔ تو تم لوگ جب ناراض ہوتے ہو، دیکھتے ہو شہر کو دیکھ کے، تو مجھے اصل دشمن کوئی اور دکھتا ہے۔ کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی یہ کر سکے جو کیا شہر کا۔ اگر میرا اپنا گھر خراب نہیں ہوتا، اگر میرا اپنا آدمی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور آج بھی میں جو ہے وفاقی وزیر ہوں بھائی، تو مجھے کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آج لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ، اور لعنت بھیجی پہلے بھی سینٹ پہ، سارے عہدوں پہ۔ لمبی کہانی ہے یار، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک آدمی کو کتنا اپنے اوپر زوم ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے مار بھی دے، پھر جو ہے وہ اس مرنے والے کا جو ہے وہ کا سوئم بھی منائے سالہ، اس کے بعد اس کا گریہ وزاری بھی کرے، اور کسی کو جو ہے وہ قاتل بھی قرار دے دے۔ یار تو ثابت اترا ہے اوپر سے بے غیرت۔ اس قوم کا کہ بچے کھا گیا یہ شہر، یہ تمہیں کیا پتا یہ تباہی کو بربادی کیسے ہوئی ہے؟ جب جانیں دی جا رہی تھیں کہ بھائی کا انٹرویو نہیں چلا، جان دے دو بھائی کو، کسی نے فلاں کچھ کہہ دیا، جان دے دو، کر کر کے پوری جب میں آیا ہوں 1000 سے زائد لاپتہ ماؤں کے بچوں کی مائیں در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ یہ شہر کا نوجوان اپنے گھر میں نہیں سوتا تھا۔ آج یہ تمہیں جو سامنے چہرے نظر آتے، ان کے دماغوں میں سوچ سکتے تھے کہ یہ اپنے گلی محلوں میں اس طرح گھوم سکتے؟ اس قوم کے اوپر اس آدمی نے کیا عذاب اور کس کاسٹ پہ کیا دیا شہر میں؟ مثال دے رہا ہوں میں جب ڈاکومنٹ لے کر میں سیاست دانوں کے پیچھے میں گریہ وزاری ہم کرتی ہے یہ والی ایم کیو ایم، تو لگتا ہے کہ یار یہ کتنا آسان کام تھا، میری قوم کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا ہمارے لیے، بس 15 سال پہلے کتنی ہڑتالیں کی ہیں، 10 منٹ میں 5 لاکھ آدمی شہر میں جمع ہوتا تھا، اور پورا پاکستان اس کی تائید کرتا۔ آج ہمیں یہ لفٹ نہیں کرا رہے۔ تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا 40 سالوں میں تو لیڈر مہاجر قوم کا، تو بابا قوم بنا ہوا تھا بے غیرت؟ تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا اس والی بات کا؟ تو نے کیوں نہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے قوم کے لیے جو بات کی؟ تو چپ رہنے کو یہ سمجھتا ہے کمزور ہے، کو ختم ہو گئے ہم۔ اگر ہم ختم ہوئے، وہ ہمیں اگر کوئی دنیا بھی کوئی ڈر کا، موت کا اور چیزوں کا وہ ہوتا تو سالے ہم 3 مارچ 2016 نہیں کرتے۔ آج تو یہ سب کچھ ہے، ہم 2 تھے یار، ہم 2 لوگ تھے صرف، اور جب تجھ سے جو ہے وہ نہیں ڈرے۔ اور مجھے خدا بھئی میں تو سب سے بڑا بینیفیشر ہوں اس کی پارٹی کا اور اس کا، مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ اور آج بھی میں جو ہے وفاقی وزیر ہوں بھائی، تو مجھے کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آج لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ، اور لعنت بھیجی پہلے بھی سینٹ پہ، سارے عہدوں پہ۔